ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها صامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها دخلت الجنة من أي باب شاءت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا ایک جز آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر حاکم ہیں۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مرد حضرات عورتوں پر نگران ہیں، عورتوں کے ذمہ دار ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر، فطری طور پر ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد احباب عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مالی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد کے حوالے کی ہیں اور اس کے سپرد کی ہیں۔ آگے کہا فالصالحات، نیک عورتوں کی دو بنیادی اور مرکزی صفات کا تذکرہ کیا۔ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور سے بڑے بڑے شہروں میں یہ مضمون کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے ان کو تربیت کا موقع اب بھی ہے۔ نیک عورتوں کی قرآن کریم نے دو بنیادی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ قانتات،
وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہیں اور ہوتی ہیں، اور شوہر کی بھی خوب فرما بردار ہوتی ہیں۔ صرف فرما بردار نہیں ہوتی نیک عورت، قانی تاتون کا لفظ یہ بتاتا ہے وہ سراپا فرما بردار اور وفاداری کا پیکر مجسم ہوتی ہے۔ خدا کی فرما بردار بھی اور شوہر کی فرما بردار بھی۔ حافظات للغیب، اور شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنی خوب حفاظت کرتی ہے، اپنی بھی اور اپنے شوہر کے مال کی بھی، اپنے شوہر کے گھر کی بھی، اور شوہر کی عزت و آبرو کی بھی، اور اس کے بچوں کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے۔ بما حفظ اللہ میں یہ سب آ گیا۔ لیکن جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ مردوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کی محتاج جو مرد بھی ہے، لیکن عورت جذباتی ہونے کی وجہ سے اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی مدد و نصرت کی مرد سے زیادہ نسبتاً محتاج ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مرد اور عورتوں کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مرد عورتوں کا ذمہ دار ہے، مرد عورتوں کا نگران ہے، مرد عورتوں پر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے۔ حاکم کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں، حاکم کا مطلب ظالم نہیں، حاکم یعنی ذمہ دار۔ جیسا مدرسے کا ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار کا مطلب ظالم نہیں، مدرسے کا محتمم کا مطلب مدرسے پر ظلم کرنے کے لیے اسے ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ ملک کا حاکم ہے، ملک کا حاکم کا مطلب ڈکٹیٹرشپ کرنا اس کا ذمہ داری نہیں، اس کی ذمہ داری اپنی پوری رعایا کے حقوق ادا کرنا ہے، اس معنی میں حاکم ہے۔ مقام بھی دیا اور ذمہ داری بھی دی۔ مرد خارجی ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہے، کاروبار کا وہ ذمہ دار ہے، نان و نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، گھر کے کرائے کا وہ ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا وہ ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کے کپڑوں کا وہ ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کے دوا دارو کا وہ ذمہ دار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کی ذمہ داری۔ عورت گھر کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کی صفائی کا خیال رکھے گی، وہ شوہر کے اور آنے والے مہمانوں کا خیال رکھے گی، وہ اپنے بچوں کی صفائی ستھرائی اور تعلیم و تربیت پر کڑی نظر رکھے گی، وہ شوہر کے حقوق کی 24 گھنٹے اور نگرانی کرے گی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ وزیر خارجہ ہے آج کی زبان میں، لیٹسٹ زبان میں۔ مرد وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ ہوم منسٹر ہے، عورت ہوم منسٹر ہے۔ کام کی تقسیم دیکھو، بات میں پسے گی کہوں آپ کو، یہ آیت کا یہ نہیں ہے، لیکن جو بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔
جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے آدمی وہ کام کرنے لگے اور اس میں مداخلت کرنے لگے، اور اس کے کرنے کا جو کام ہے اس کے ذمہ میں جو چیز واجب کی گئی ہے وہ چھوڑ دے. یہ ذمہ داری سے جی چرانا ہے. بعض لوگ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، آئے دن میں مشورہ دیتے رہتا ہوں لوگوں کو کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کا کام کرے. ایک آدمی بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، اسے چھوٹے کام پر راضی ہونا، اس کا چھوٹے کام پر راضی ہونا اپنی صلاحیتوں کی ناقدری ہے. بڑی صلاحیت والے پیدا ہی کم ہوتے ہیں. بڑی صلاحیت والا چھوٹے کام پر لگ جائے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، بہت بڑا عالم ہے، وہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. پانی پلانا یہ خدمت خلق ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن یہ تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام قرآن و حدیث کی آیتوں کو غور کرنا ہے. جب انسانیت کو رہبری کی ضرورت پڑے گی، انسانیت کہاں جا کر کے پناہ لے گی، تو لوگوں کو پانی پلائے گا، آیتوں کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ حدیثوں کو کون سمجھے گا؟ فقہ اسلامی کو کون مستحضر رکھے گا؟ بڑی صلاحیت والے کو چھوٹے کاموں میں لگنا اپنی صلاحیتوں کی ناقدری ہے، اور چھوٹی صلاحیت والے کو بڑے کام کو اپنے ذمہ لینا وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے. تقسیم کار ہے، اس کا جو کام ہے وہ کرے، اس کا جو کام ہے وہ کرے، علماء کا جان کام ہے وہ کرے، مالداروں کی ذمہ جو کام لگایا ہے وہ اپنا منصب ادا کرے. یہ تقسیم کار ہے. غریب اپنا کام کرے، مالدار اپنا کام کرے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں خاص کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آج میں نے ارادہ کیا تھا، ضمن نے بات آ گئی. عورت کی الگ ذمہ داری ہے، مرد کی الگ ذمہ داری ہے. تفصیل کسی اور موقع پر انشاءاللہ کریں گے. یہ جو مرد و عورت کی مساوات کا نعرہ ہے یہ ویسٹرن ممالک سے آیا ہے. میں اسلامی نقطۂ نظر سنا رہا ہوں، کسی کے خیالات کی ترجمانی کرنا کا میں پابند نہیں ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے ان الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں. میں مرد و عورت برابر ہیں، یہ نعرہ انگریزوں کی طرف سے لگایا گیا تھا. غیر شعوری طور پر مسلمانوں نے اسے قبول کر کے خاندانی نظام کے تباہی کی طرف قدم آگے بڑھا رہا ہے. اسلام مسلمانوں کا طبقہ بھی. یہ نعرہ اسلام کا اور مسلمانوں کا نہیں تھا. آپ یورپین ممالک میں اور ویسٹرن ممالک میں چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاندانی نظام کا شیرازہ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو چکا ہے. شیرازہ منتشر ہو گیا، بکھر گیا. کون شوہر، کون بیوی، کون بچے، کیا حقوق شوہر کے، کیا حقوق بیوی کے، بچوں کی کیا نظام و تعلیم کا، تربیت کا نظام، کچھ نہیں. سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے. گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی، مالی پوری ذمہ داریاں وہ مرد پر. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، بڑی کتابوں میں، جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار باپ ہے. جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے. لڑکی کو کرنا کچھ نہیں ہے، لڑکی کو رانی کی طرح رہنا ہے، بادشاہ کی طرح رہنا ہے. اسے شادی جب تک نہیں ہوتی باپ کی محبتوں کا لطف اٹھاتی رہے،
جب شادی ہو گئی تو اب شوہر کی محبتوں کے نخرے اٹھاتی رہے گی، اس کے مزے لیتی رہے گی۔ نہیں، ایک عورت میں کما کر کھاؤں گی، میں محنت کروں گی، میں مشقت برداشت کروں گی۔ اسلام یہ کہتا ہے تیرا بہت بڑا مقام ہے، تو گھر میں سکون سے اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، رانی کی طرح جو ہے وہ کمرے میں رہو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، بچوں کی نگرانی کرو، آنے والے مہمانوں کا استقبال کرو، شوہر کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرو، اور شوہر کے لیے خوشبو لگاؤ، شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنو، اس کا انتظار کرو، اس کے دل جیتنے کے لیے تم کیا کر سکتی ہو وہ سب کرو۔ یہ اسلام کا 2-4 کی طرح نقطۂ نظر ہے، اسلام کے یہ نظریات ہیں، اسلام کے یہ خیالات ہیں۔ آگے فرمایا خود مشقت میں اگر کوئی آدمی پڑے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور ایک بات کو میں بہت چلتے چلتے اس کو کلیئر کروں، شوہر کی نوکری لگی تو 50,000 روپے اس کے، بیوی کی نوکری لگی تو اس کے 50,000 کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 روپے ہو گئے۔ کہتے ہیں اگر بیوی بھی نوکری کرے گی تو لاکھ آئیں گے۔ یہ عقل کا دھوکہ ہے، یہ عقل کا دھوکہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی تشریحات کی روشنی میں بیوی اگر نہیں بھی کمائے گی نا، بیوی کی روزی شوہر کے روزی میں مل کر آتی ہے۔ وہ لڑکی بغیر روزی کی تو نہیں پیدا ہوئی، یا کوئی لڑکی بغیر روزی کی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنی روزی لے کر پیدا ہوتا ہے، روزی پہلے لکھی جاتی ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورتوں کی 2 بنیادی صفات کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ نیک عورتیں کون؟ یا عورت کو دوسرے الفاظ میں، عورت کو نیک بننا ہو تو کرنا کیا پڑے گا اسے؟ ایک عورت نیک ہے، دیکھ لو ترازو میں تول کر، میں ترازو دے رہا ہوں، کسوٹی دے رہا ہوں۔ قانتات، اللہ کی بھی فرما بردار اور شوہر کی بھی فرما بردار۔ ایک حدیث میں سرور کائنات، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جا کر یہ بیان تو عورتوں میں ہونے کا ہے، لیکن میں روزانہ دیکھ رہا ہوں شہروں کا ماحول دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے، اور روزانہ ہی خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات، جھگڑے۔ گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ گھر ہی جہنم ہے۔ فرمایا المرأۃ، عورت، اذا صلت خمسہا، یہ نبوت کی زبان ہے، یہ ربانی نظام ہے، یہ آسمانی نظام ہے، یہ آسمانی نصاب ہے عورت کا۔ اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے۔ لمبی لمبی تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو، میں تہجد پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن تہجد پڑھنے کی وجہ سے ایک عورت شوہر کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے تو اس کی وہ تہجد منظور نہیں ہے اللہ کو، اس کی وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تیری ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھ، تیرے ذمہ جو کام لگایا گیا اس میں کوتاہی کسی قیمت پر برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے۔ اذا صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز، اور اذان کا بھی انتظار نہ کرے،
علماء نے لکھا ہے وقت ہو گیا دیکھ لو گھڑی ہے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت 12:25 کو ہو رہا ہے، اذان ہمارے مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے، 1 بجے کا انتظار نہ کرو، تم 12:25 کو مصلی پر چلے جاؤ، فارغ ہو کر پھر دوپہر کا کھانا بناؤ۔ اذا صلت خمسہا، بعض عورتیں خوب فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی بھی خدمت کرتی ہیں، ساس کی بھی خدمت کرتی ہیں، سسر کی بھی خدمت کرتی ہیں، آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں، لیکن نماز کسی قیمت پر نہیں پڑھیں گی۔ اذا صلت خمسہا، آگے فرمایا وصامت شہرہا، اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے تو اسے ہر حال میں رکھنا ہے۔ یہ صاحب کتنا مختصر ہے۔ وصامت شہرہا، آگے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت، جو کہے بشرطے کہ وہ ناجائز نہ ہو، وہ شرک نہ ہو، وہ بدعات نہ ہو، اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز نہ ہو، تو شوہر کی اطاعت کرے، وہ خوش دلی سے کرے۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، حضور نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، آگے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کرے۔ احسنت کا لفظ یہ حسن سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے آتے ہیں۔ قلعہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر جانا آسان نہیں ہوتا، اس طرح اپنی حفاظت کا مضبوط قلعہ باندھ لے، کسی کا فون تک ریسیو نہ کرے عورت، اس کا شوہر ہے، اس کا باپ ہے، بھائی ہے، اس کی بہن ہے، اس کے علاوہ اس کے فون میں کسی کا نمبر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا فون ریسیو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کا ایک کھلا ہوا نقطہ نظر ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد کے علاوہ اس کی بیوی پر کسی غیر محرم کی نظر تک نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ میں ہمیشہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس چل رہی تھی، صحابہ کی مجلس تھی، حضور نے پوچھا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی موجود تھے، حضرت علی اٹھ کر گئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالے، اور اگر کوئی بدماش اسے دیکھنے کا منصوبہ بنائے تو اسے دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سونے کو کہاں رکھتے ہو؟ سونے کو پہلے گھروں میں جب صدر دروازہ گھر کا کھولا جاتا تھا، ایک دیوار بنائی جاتی تھی، اس کا نام تھا پردے کی دیوار۔ اچانک بھی دروازہ کھل گیا تو باہر اگر کوئی مرد کھڑا ہو تو اس کی نظر گھر میں نہ پڑے، دیوار پر پڑے۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آنا پڑتا تھا، وہ دیوار کے اندر بھی مردانہ ہوتا تھا، مردوں کے رہنے کی جگہ، اس کے اندر کچن، اس کے اندر عورت۔ سونے سے بھی زیادہ حفاظت کی جاتی تھی اس کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے یہ کہا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے تاکہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو کسی کو میری جسامت کا اندازہ نہ ہو۔ مجھے دیکھ تو نہیں سکے گا کوئی، لیکن کفن میں سے موٹی ہے یا دبلی ہے، لمبی ہے یا پست قد ہے، اس کا اندازہ بھی غیر محرم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا یہ جو برقع ہے، لباس ہے، بالکل ڈھیلا، یہ پتہ نہ چلے کہ عورت موٹی ہے یا دبلی ہے۔ یہ آج کے برقعے کے محتاج ہے، یہ برقع نہیں رہا، اب یہ خود لباس بن گیا ہے۔ یہ برقعے پر بھی ایک برقع پہننا چاہیے۔ البرقع یحتاج الی برقع،
برقع کا محتاج ہے. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. ایک حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کی تشریح کرتے ہوئے، اذا سرت کا اذا نظرتا الیہا سرت کا، عورت کی خوبی جب مرد اسے دیکھے عورت اسے خوش کر دے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب شوہر باہر جائے کام کو تو گھر میں جلدی کاموں سے نمٹ کر اچھے کپڑے پہنے. یہ بھی ایک ہماری نیک بیویوں کی کمی ہے. نیک بیویاں نماز پڑھیں گی، ذکر کریں گی، تلاوت کریں گی، تہجد پڑھیں گی، میلے پرانے پھٹے باہر جائیں گی تو ایسا جیسے دلہن ہے. بیوی کی کل کائنات اس کا شوہر ہے. بیوی کی کل کائنات اس کا شوہر ہے. شادی کے بعد باپ کے بھی اور ماں کے اتنے حقوق نہیں ہیں. باپ اور ماں کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا تو لکھا ہے بڑی کتابوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر تب بھی نہ جائے گا. تو جلدی کاموں سے نمٹ کر بیوی اچھے کپڑے پہنے، روزانہ خوشبو لگائے، زیور پہنے، بناؤ سنگار کر کے شوہر کا کھانے اب تیار کر کے اس کے آنے کا انتظار کرے. جب شوہر آئے تو دروازے پر اس کا استقبال کرے مسکرا کر کے. شوہر کی مسکراتا ہوا سلام کر کے داخل ہو اور بیوی کا بوسہ لے اگر موقع ہو تو. لوگ اسلام کو ایک ظالمانہ مذہب سمجھتے ہیں. میں آگے اور بیان کروں گا، یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے. بلکہ یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں جب شوہر جائے گھر سے تو بیوی پردے کا خیال کرتے ہوئے صدر دروازے تک شوہر کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور دعا دیتے ہوئے رخصت کرے. اس لیے کہ داخل ہو رہا ہے تو بھی کھٹ پٹ، جا رہا ہے تو بھی لڑائیاں، بد زبانی، چیخ و پکار. خوشی کے سارے اسباب موجود ہیں، خوشیاں نہیں ہیں. جب عورت خوبصورت ہوتی ہے تو مرد کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں. جب عورت خوبصورت ہو جاتی ہے تو شوہر کا دل خوش ہو جاتا ہے. اذا نظرت الیہ سرت کا واذا امرتها، اور جب تو اسے حکم دے تو اطاعت کا، تیری اطاعت کرے. بلکہ یہاں تک لکھا کتابوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کے موجود ہوتے ہوئے وہ نفلی روزہ رکھے بغیر اجازت کے. یہ مقام ہے شوہر کا. شوہر کی اجازت کے بغیر اسے نفلی نماز اور نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے نیچے جہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں حیض کی وجہ سے میرے جو روزے چھوٹ جاتے تھے، کہتی ہیں کہ وہ روزے میں رمضان میں پورے کرتی تھی اس لیے کہ رمضان میں سرکار بھی روزے رکھتے تھے. رجب تک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تاس میں رہتی تھی کہ سرکار اب بلائیں گے تب بلائیں گے. اب بلائے تو صبح بلائے تو شام بلائے، ظہر میں بلا لے، حق ہے شوہر کو. یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو جائے. اونٹ پر سوار ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اونٹ پر میں سوار ہوا ہوں کئی بار، آپ بھی کبھی سوار ہوئے اگر جانا ہو کبھی حج کو عمرے کو. یہاں بھی اونٹ ہیں، اس کو بٹھانا پڑتا ہے، بڑے اہتمام سے اس پر سوار ہونا پڑتا ہے. اترنے کے لیے بھی ایسا کود نہیں سکتے آسانی سے. کہتے ہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ہو گئی ہو،
شوہر کو ضرورت محسوس ہوئی، شوہر نے اسے اشارہ کیا، تو حکم ہے کہ وہ اونٹ سے اتر کر کے شوہر کی ضرورت پوری کر کے پھر دوبارہ اونٹ پر سوار ہو۔ یہ ایک جگہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ہی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس روایت کے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ یا رکوع کرنے والا مشرک ہے، اس کو توبہ کرنا لازم ہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو مشرک کا انتقال ہوا ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے، یہ سر صرف اللہ کے چوکھٹ پر جھکے گا، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے چوکھٹ پر اور دربار میں جھکے گا، یہ اس کی قیمت ہے۔ یہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جہاں چاہے جھک جائے، کٹ تو سکتا ہے، جھک کسی قیمت پر نہیں سکتا، یہ اتنی قیمتی ماتھا ہے۔ لیکن اگر اس کی گنجائش ہوتی تو حضور فرماتے ہیں میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کیا کریں، ان تسجد لزوجها۔ ایک حدیث میں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت گھر میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، شوہر باہر گیا ہے، آنے کے بعد اس کا استقبال کرتی ہے، آنے سے پہلے کپڑے اور زیور وغیرہ بناؤ سنگار کر کے اس کا انتظار کرتی ہے، خوشبو لگا کر کے، غسل کر کے انتظار کرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہے، حضور فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، بارڈر پر ملک کی سرحد پر کھڑے ہو کر کے ایک مجاہد دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اپنی جان دینے کے لیے لڑ رہا ہے، کہتے ہیں اسے جو ثواب ملے گا اس بیوی کو بھی وہی اجر ملے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ یہ مختصر حدیثیں تھی جو میں نے اس آیت کی تشریح میں عرض کی ہیں، جو اس وقت میں نے پڑھی تھی، یہ مختصر باتیں تھی۔ دوسری بات، ایک بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ اور آگے چلے گا۔ ایک بدویہ عورت ہے، بدوی عورت، دیہات کی رہنے والی، جب اس کی بیٹی کا نکاح ہوا تو اس نے اپنے بیٹی کو ایک ہی نصیحت کی، کہا کہ دیکھو تم کبھی بھی بدبو کو اپنے قریب آنے نہ دینا، تمہارا بدن بھی خوشبو سے ہمیشہ معطر رہے اور کپڑے بھی خوشبو سے معطر رہے، تمہارا کمرہ بھی خوشبو سے معطر رہے، خوشبو ہی خوشبو۔ تو پھر انشاءاللہ شوہر تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ آج اب دیکھ لیجئے، ایک تو کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے، جیسے بیوہ ہو عدت کے دن گزار رہی ہو، یہ بھی کوئی رہنے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو کس نے تمہیں سکھایا؟ کون سا اسلام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال میں کچھ کوتاہی ہو، لیکن شوہر کی خوب فرما بردار تھی ایک عورت، ایم امرأۃ، وہ عورت، ایک عورت کا انتقال ہو گیا،
اور اس کا شوہر اس سے راضی تھا، حضور نے فرمایا سیدھے جنت میں جائے گی۔ کمرہ بدبودار، اور جب حالت ناپاکی کا ایام میں ہوتی ہے تو نہانے کو ایسا سمجھتے جیسے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، پاکی کا غسل نہ صحیح، صفائی کا غسل تو کر سکتی ہو، کپڑے تو بدل سکتی ہو، خوشبو تو لگا سکتی ہو۔ بدبو کے کپڑے وہی پڑے ہیں، وہ خود بھی بدبودار ہے، پہلے شوہر اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی حالت میں زیادہ جو ہے وہ معاملہ بگڑتا ہے۔ اسی لیے بدبو کو قریب آنے نہ دے۔ اور اس سے بھی آگے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک دوسرے کا احترام یہ بہت ضروری ہے۔ شوہر بیوی کا احترام کرے، بیوی شوہر کا احترام کرے۔ شوہر کی باتیں اور دوسروں تک باہر جو باتیں ہیں کمرے کے اندر، دوسروں کے پاس نہ کہے۔ احترام، ہم تو اپنے بڑوں کو ایسا دیکھتے تھے، جب شوہر آتا تھا گھر میں بیوی پوری دنیا کو بھول جاتی تھی۔ شوہر آیا، اس کو ہاتھ دھلایا، اس کے بعد جو ہے اس کے فارغ ہونے کے بعد کے لیے کھانا رکھا، بازو بیٹھ کر کے اس کو کھانا ڈال کر کے کھلا رہے، اس کی پوری جانے تک اس کی ضرورت پر کڑی نگاہ لگی ہوئی ہے کہ شوہر کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب بلا محالہ جب محبت کے اعمال سرزد ہوں گے، محبت دل میں کیسے نہیں پیدا ہوگی؟ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ شوہر کو بیوی شوہر سمجھنے تیار نہیں۔ 15 سال ہو جاتے ہیں، شوہر کو باہر کا آدمی سمجھتی ہے۔ ایک گھر سے جانے والی بیٹی تو گھر آباد ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ اور باپ یہ تاثر دیتا ہے، باپ اس کی فیور میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے داماد کتنا ہوا تو بھی داماد ہی ہے۔ اب بیٹی کے دل پر کیا اثر کرے گا؟ اس کی عظمت پیدا ہوگی، اس کی عزت پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہوگی۔ اسی لیے جو ہے جب وہ آ جاتا تھا پوری جو ہے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بادشاہ آ گیا ہو گھر میں، اور اس کا پورا خیال کیا جا رہا ہو۔ بچے ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، بیوی شوہر کو جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھلا رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے، اس کی ضرورتوں پر نظر رکھے ہوئی ہے۔ یہ اسلامی طرز عمل ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور پھر سب سے آخری بات، آج کے جمعہ کی سب سے آخری بات یہ ہے کہ شوہر کے سامنے غصہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اچھی بات بھی زور سے کبھی نہ کریں۔ جیسے ہم لوگ اپنے اساتذہ کے سامنے اچھی بات بھی زور سے نہیں کرتے، بالکل دبے ہوئے الفاظ میں۔ یہ کبھی کبھی تو استاد کی رائے غلط ہے، ہماری رائے صحیح ہے، ہمارے پاس دلائل زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی دبے ہوئے الفاظ میں حضرت ہم یوں سمجھتے ہیں، فلاں نے یوں لکھا ہے، ابن حجر نے یوں لکھا ہے، امام ذہبی نے یوں لکھا ہے، دلائل لیکن دبے ہوئے الفاظ میں۔ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے بلند آواز سے تو کسی کے سامنے بھی نہیں بولنا چاہیے، ضرورت کے بقدر ہی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ شوہر تو پھر بھی شوہر ہے، غصہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہارا یہ جھمر ٹوٹ جائے، گھر کا فون ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے، ڈنر سیٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے، غلطی سے کوئی 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا، چلو غلطی سے اور کوئی بڑی چیز کا نقصان ہو گیا، سب سے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے، شوہر بیوی کی کل کائنات ہے، اور 1,00,000 روپے کا نقصان اسے تم انگوٹھے سے ٹھکرا دو، کو نقصان ہو تو پھر آ سکتی ہے یہ چیز، لیکن شوہر ایک مرتبہ اگر روٹ گیا تو زندگی میں جو 1% بھی محبت کی کمی آتی ہے نا، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ تم شوہر کے دل میں 1% بھی میل آنے نہ دو، تم اس طرح اسے ڈیل کرو، اس طرح بیلنس کرو، شوہر خوش تو پوری کائنات خوش، ماں باپ بھی خوش، رشتے دار۔ جب ایک بزرگ کی آخری بات پھر یاد آ گئی مجھے،
ایک بزرگ کی ایک بہن کا نکاح ہوا. آپ اس سے اندازہ لگائیے، میں تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے یہ. تو ڈولی میں بہن کو بٹھاتے بٹھاتے انہوں نے نصیحت یہ کی کہ بہن، نصیحتیں تو زندگی بھر کرتا رہا ہوں اور بھی کرتا رہوں گا، لیکن اب مختصر وقت میں ایک بات سنتی جائیو کہ تمہارے جنازے پر شوہر کے علاوہ کسی اجنبی آدمی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے. اجنبی آدمی کے آنکھوں میں آنسو اس وقت آئے گا جب محبت ہوگی، تعلق ہوگا. شوہر کے علاوہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے تمہارے نزدیک؟ شوہر کا ادب، شوہر کا احترام، بالکل دبے ہوئے الفاظ میں. اس کے لیے میں ایسا کہتا ہوں، بیوی پوری زندگی ایسے رہے جیسے آج ہی دلہن بن کر کے آئی ہے. پہلی رات کی دلہن ہے. پہلی رات کی دلہن کتنی شرمیلی ہوتی ہے، کتنی حیادار ہوتی ہے، کیسی جو ہے وہ پرکشش و دلکش ہوتی ہے. پوری زندگی شوہر کے سامنے اسے پہلی رات کی دلہن کی طرح رہنا ہے. ایک شاعر نے بہت خوب کہا، خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب کرو، ادب سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.